السلام علیکم دوستو، میں ہوں پرویز سندھیلا۔ دوستو، جمہوریت کے لیے اس ملک میں بہت زیادہ قربانیاں دینے والے اور فرنٹ فٹ پر کھیلنے والے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، یہ پچھلے 1 سال 6 مہینے میں مشاہد اللہ خان صاحب سے لے کر بہت سارے دوسرے بڑے نام جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ عثمان کاکڑ صاحب بھی ان میں سے ایک تھے، ہر جمہوری دور میں اپنا کردار ادا کرنے والے عثمان کاکڑ پیر کے روز اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ کوئٹہ میں اپنے گھر میں زخمی ہوئے تھے اور کوئٹہ میں آپریشن کے بعد پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی خصوصی ہدایت پر ان کو کراچی منتقل کیا، جہاں وہ زیر علاج انتقال کر گئے۔ پختونخوا میپ کے رہنما عثمان کاکڑ کے رشتہ دار یوسف کاکڑ کا کہنا کہ ان کی موت طبی نہیں ہے۔ انہوں نے اس موت کی جو تحقیقات ہیں وہ کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے بیٹے کے حوالے سے بھی بیان چل رہا ہے جو کہ پشتو میں ہے کہ ان کے باپ کو کلہاڑیوں سے مارا گیا ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ عثمان کاکڑ صاحب بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ کے علاقے مسلم باغ میں 1961 کو پیدا ہوئے۔ میٹرک کوئٹہ میں اسلامیہ کالج سے حاصل کرنے کے بعد بہاولپور سے انجینئرنگ کا ڈپلومہ کیا۔ سائنس کالج سے BSc کرنے کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف بلوچستان سے MA اکنامکس کی ڈگری حاصل کی۔ انہیں لا کالج کوئٹہ سے بھی LLB بھی کیا۔ پڑھے لکھے تھے۔ عثمان کاکڑ زمانہ طالب علمی سے ہی قوم پرستی کی سیاست سے وابستہ ہو گئے۔ وہ پختونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں شامل ہوئے اور اس کے سربراہ بنے۔ بعد میں وہ پختون ملی عوامی پارٹی میں شامل ہوئے۔ اس وقت تک پارٹی کے صوبائی صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے علاوہ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری بھی رہے۔ 2015 میں وہ سینٹ کے ممبر منتخب ہوئے۔ عثمان کاکڑ جب بولتے تھے تو لوگ ان کو سنتے تھے۔ ان کی کچھ تقریریں نہیں، ان کی ہر تقریر ایسی ہے کہ آپ کا دوبارہ سننے کو دل کرے گا۔ وہ باتیں کرتے تھے جو لوگ باتیں کرتے ہوئے ڈرتے تھے یا سوچتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ اسی لیے میرے جیسے بہت سارے لوگ جب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے اور سینٹ کے اجلاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اگر کاکڑ صاحب کی تقریر نہ ہو، مشاہد اللہ خان اللہ ان کو جنت میں گھر، ان کی تقریر نہ ہو تو سینٹ دیکھتا کون تھا؟ سینٹ کی کاروائی کس کو انٹرسٹنگ ہوتی ہے؟ نتھنگ ہوتا ہے، مطلب بہت عجیب سا لگتا ہے۔ لیکن کاکڑ صاحب کی جب تقریر آتی تھی تو لوگ ٹی وی کی آواز اونچی کر دیتے تھے۔ ان کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، ان کے رشتہ دار یوسف کاکڑ کیا کہہ رہے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ بٹ میں ان کا جو آخری جو سپیچ تھی سینٹ میں جس کے بعد وہ ریٹائر ہو رہے تھے، وہ ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا۔ وہ کن تحفظات کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ڈیموکریسی سے وڈرا ہو جائیں، قومی حقوق سے وڈرا ہو جائیں، اور آپ جو ہے اپنے نظریات سے وڈرا ہو جائیں۔ آپ جو ہے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ جس پہ آپ تنقید کرتے ہیں اس پہ خاموشی اختیار کر لیں، آئین کی بات چھوڑ دیں، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات چھوڑ دیں، جو ہم کرتے ہیں اس سب پہ جو آپ آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں کر سکتا ہوں، بالکل نہیں کر سکتا ہوں، چاہے میری جان چلی جائے، میری جان اتنی عزیز نہیں ہے۔ یہ ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کے بارے میں عزیز ہے، میری قوم مجھے عزیز ہے، میری عوام مجھے عزیز ہے، مجھے سیاست مجھے عزیز، تو مجھے اشارے مل رہے ہیں، مجھے پیغامات مل رہے ہیں۔ میں اس فلور پہ جو ہیں وہ یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ مجھے کچھ ہوا کوئی بات نہیں، میرے بچوں کو کچھ ہوا، میرے خاندان کو کچھ ہوا، کوئی پرواہ نہیں، میں ریکارڈ میں، مگر اس کی ذمہ وار جو 2 اہم انٹیلیجنس ادارے گم کھاتے میں۔ ابھی بھی جب یہ تقریر کر رہے تھے تو پیچھے سے میسج ایک آ گیا کہ ہاتھ حوالہ رکھو، یہ آپ نے دیکھ لیا، اور اس نے کہا کہ گم ختم کے چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ تقریر جو ان کی ہے پوری اگر آپ لوگ سنیں یوٹیوب پر پڑی ہوگی، قدرت یوٹیوب کے جو چینل ہے وہاں پر بھی پڑی ہوگی، PTV کی پڑی ہوگی، میں کافی سخت باتیں کی تھی انہوں نے۔ اور ایسے میں ان کا اس طرح حادثہ ہونا اور کہنا جی کہ برین ہیمرج ہوا ہے، اور وہ کلین پر گرے ہوئے تھے اور کلین میں گر کر تصویریں وغیرہ مطلب سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس آپریشن وغیرہ کے بعد کی ہوں۔ ڈیفینیٹ جو تصویریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں جہاں ان کے سر میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں، ابھی تک جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس میں تو انہوں نے اس میں کچھ ایسا نہیں کہا کہ
بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ طبی موت ہے، لیکن ابھی پیتھولوجی کی ایک رپورٹ آنی ہے، اس میں کچھ مزید اگر آئے تو آئے۔ لیکن ان کے رشتہ دار جیسے کہ میں نے بتایا یوسف کاکڑ صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ طبی موت نہیں ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ اس وان کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ جس میں انہوں نے اتنی دیر سرو کیا، اور اس کے بیٹے نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس کے باپ کو کلہاڑیوں سے مارا گیا ہے، ان کے پیروں پر بھی نشان ہے اور سر پر بھی نشان ہے۔ انکوائری بالکل ہونی چاہیے۔ دیکھیں جب ایسا انسان جو اپنی جان، جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، وہ اپنی زندگی میں کہہ رہی تھی کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے فلاں فلاں لوگ مار دیے جائیں گے، لیکن بدقسمتی ہے ان کے اپنے 5 سالہ دور پارٹی کے دور میں بھی کوئی ایسی پیش رفت نہ ہوئی یا کوئی ایسے چیزیں نہ ہوئی کہ ہمیں ان کے قاتلوں کا پتہ چل سکے، اور پھر الزامات جو ہے وہ ہم لگانے میں ماسٹر ہیں۔ تو ابھی کاکڑ صاحب کی جو موت ہے اس پہ اگر سوشل میڈیا پر دیکھیں تو ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا شور ہے، ٹھیک ٹھاک قسم کی بحث ہے، کیا کاکڑ صاحب کو قتل کیا گیا ہے یا کاکڑ صاحب کی موت جو ہے وہ طبی ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کل تک میرے اور آپ کے سامنے، میں کل تصویریں دیکھ رہا تھا کچھ، جن میں لگ نہیں رہا تھا کہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ دن پہلے تک ایسے گھوم رہے تھے، نظر آ رہے تھے، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں چپتے تھے بقول کاکڑ صاحب، جن کو وہ پیغام مل رہے تھے کہ آپ چپ کر جائیں، جمہوریت پر بات نہ، چپ نہیں کر سکتا، بالکل چپ نہیں کر سکتا۔ اس ملک کی عوام کی خاطر، اس ملک کی جمہوریت کی خاطر میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنی جان عزیز نہیں ہے، اپنے گھر والے بچوں کی بھی جان عزیز نہیں ہے، اس ملک میں جمہوریت عزیز ہے اور اس ملک کے عوام کے مفادات عزیز ہیں۔ تو انہوں نے یہ بڑا واضح پیغام دیا، آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ یہ بحث ابھی جاری رہے گی کہ وہ کیسے اس دنیا سے گئے، ڈیفینیٹ یہ اتنی جلدی بحث ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن اس ملک کی عوام ایک توانا آواز سے، خاص طور پر بلوچستان کے لوگ ایک توانا، تگڑی، پاورفل آواز سے ضرور محروم ہو گئے ہیں، اور یہ بلوچستان کے لوگوں کا نقصان نہیں، یہ پاکستان کے ہر اس خطے، ہر اس زمین کے ٹکڑے کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے جہاں پر ان کی آواز، ان کے لیے اس قسم کی آواز اٹھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کاکڑ صاحب کے گھر والوں کو صبر دے، اور ہم جو ان پر جو وہ اپنی زندگی میں کہہ گئے تھے اور ابھی ان کے جو لواحقین ہیں کہہ رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اس کی پوری انکوائری ہوگی اور اگر کچھ ایسا ہے تو انصاف ملے گا، اور اگر وہ ایک طبی موت اللہ تعالیٰ کی ذات پاس چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر حال میں ان کا اگلا سفر آسان فرمائے اور لواحقین کو صبر دے۔ ان کے لواحقین میں اور آپ بھی شامل ہے، پاکستان کی پسی ہوئی وہ عوام بھی شامل ہے، صرف کوئٹہ، بلوچستان، قلعہ سیف اللہ کا نہیں، ہر پاکستانی کا نقصان ہے۔ دعا کیجیے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا اگلا سفر آسان فرمائے۔ خدا حافظ۔